نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بڑا ہی اچھا ہے، بڑا مزے کا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحفہ۔ عربی میں کہتے ہیں ہدیہ اور انگلش میں کہتے ہیں گفٹ، اور یہ تقریباً سب کو ہی پسند ہوتا ہے، تحفہ لینا اور تحفہ دینا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں تحفے لیا اور دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ تحفے دینا اور تحفے لینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک تحفہ ہی وہ واحد چیز ہے جو اچھے تعلقات کا جو ہے نا انسان کو راستہ دکھاتا ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ دینے کے اصول پر ہی بنا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کی جو باؤنڈنگ ہے نا وہ دینے کے اصول کے اوپر ہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں نگیٹیوٹی اتنی ہے، دل جو ہے وہ قربت سے خالی ہیں، خوشی سے خالی ہیں۔ ہر رشتہ دیکھیں نا آپ، شوہر اور بیوی کا دیکھیں، والدین کا دیکھیں، بہن بھائیوں کا دیکھیں، سب کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ سب کے دل جو ہے نا خوشی یعنی کہ احساس سے جو ہے نا بس خالی ہیں۔ زندگی تو گزارتے ہیں ہم سب ساتھ رہ کر، لیکن کیا ہے کہ خوشی نہیں ہوتی، اس کے اندر فیلنگ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے ہماری آخرت متاثر نہیں ہوگی؟ ہم رشتے نبھا بھی رہے ہیں لیکن بس ایسے ہی، تو اس سے ہماری آخرت تو متاثر ہوگی نا، اور بہت زیادہ ہی متاثر ہوگی، کیونکہ کوئی خوشی نہیں ہے، اور جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ہماری نگیٹیو ہوتی ہے۔ اچھا، یہ میں دل کی بات کر رہی ہوں، زبان کی نہیں کر رہی، مطلب احساسات یا فیلنگ تو ہمارے دل میں ہی ہوتی ہے نا، جو کہ ہمارے مطلب آس پاس ہونی چاہیے نا۔ ضروری ہے کہ ہمارے ان سے دلی معاملات ٹھیک ہوں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ دلی معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ خوشی سے، احساسات سے، اچھی فیلنگ، اچھے خیالات۔ جب بھی سوچ میں اس انسان کی یاد آئے تو ہمارا دل جو ہے نا وہ خوشی سے بھر جائے۔ یہ علامت ہوتی ہیں کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ احساسات سے بھرا ہوا ہے، خوشی سے۔ تو یہ کیوں ہوتی ہے ہماری فیلنگ ان چیزوں سے، مطلب کیوں خالی ہے؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے کچھ ایسا تقسیم کیا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے کچھ ایسا تقسیم کیا ہے کہ نا کوئی ہمارے نام سے ہی خوش ہو رہا ہو، کسی کے سامنے ہمارا نام آئے اور اس کو مطلب ایک خوشی محسوس ہو۔ جیسے کہ مطلب صحابہ کرام کا نام آتا ہے تو ہمارے دل میں ایک دم خوشی محسوس آتی ہے نا، تو ہم ایک دم اپنے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو کیونکہ انہوں نے تقسیم کیا ہے نا، دینے کے اس کے اوپر رہے ہیں نا وہ، اور ہمارے ہاں تو مطلب ہماری تو ایسی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوتی، ہمارے جو دلوں میں جو احساسات ہیں وہ پازیٹیو ہی نہیں ہوتے، ہماری ساری نگیٹیوٹی ہی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور ہم اتنا عادی ہو گئے ہیں دلوں کے اعتبار سے فاصلے پر رہنے سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو ہماری دنیا بھی خراب اور ہماری آخرت بھی خراب۔ ہمارے اندر اخلاص ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب مقصد نہیں ہوتا تو نتیجہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اسلام کی باتیں، اسلام کے طریقے ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں نہیں ہو سکتے، مطلب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم یہ اسلام کی جو باتیں ہیں نا وہ اس دور میں تو ہو ہی نہیں سکتی، نہ اسلام کے طریقے ہم اس دور میں اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، ہم تحفے کی بات کر رہے تھے، تو ہم جو ہے تحفہ دینا اور لینا تو ہمارے یہاں سے تقریباً ایک طرح سے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، یا اگر ہے بھی تو وہ صرف اور صرف بدلے کا ہے بس، یا ایک فارمیلٹیز کے طور پہ رہ گیا تحفہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تحفہ قبول فرما لیا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ تحفے کو جو ہے اگر کوئی تحفہ دے تو مطلب اس سے لے لینا چاہیے اور کوشش کریں کہ اس کا بدلہ بھی دے۔ اب بدلے سے مراد وہ نہیں جو ہمارے یہاں شادی وغیرہ میں دیا جاتا ہے نا، کہ ہمارے یہاں شادیوں میں جو چیز دی جاتی ہے تو وہ بدلے کی توقع پہ ہی دی جاتی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی وہ ہمارے یہاں شادی میں اتنے پیسے دے کے گئے تو ہم بھی اتنے ہی واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی حیثیت اگر اچھی ہے اور سامنے والے کی حیثیت اچھی نہیں ہے تو مقابلہ نہیں کریں۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق 500 یا 1000 دیے تھے، آپ کی حیثیت 10,000 دینے کی ہے تو آپ اتنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور تحفے کو واپس بھی نہیں لوٹانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے بچوں کو 1000 روپے دے رہا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ ہیں، آپ 500 دے دیں۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو مجھے واپس بھی تو کرنے، اب یہ میرے بچے کو اگر 1000 روپے دے رہی ہیں تو مجھے بھی تو 1000 روپے واپس کرنے، تو کم ہی دو تاکہ میں بھی کم ہی واپس کروں۔ یہ جو ہے نا نیت کی خرابی، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔
اپنی نیت بالکل صحیح کریں۔ تحفہ جو ہوتا ہے نا وہ مطلب کھانے کی چیز کا بھی ہوتا ہے اور بڑی چیز کا بھی، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دے سکتے ہیں ہم تحفے کے اندر۔ چھوٹے چھوٹے کسی کے کام کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے بڑے بڑے ہی کام کریں تحفے کے اندر۔ ہم جیسے اب ہمارے یہاں تو ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو کیک لے کے جاتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لے گئے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی پھل لے جائیں تاکہ اسراف سے بچیں، کیونکہ تحفہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے ایسا رواج ڈال دیا گیا ہے یا رسم بنا لی گئی ہے کہ بس یہی چیزیں چلیں گی۔ کام تو ہو رہے ہیں ہمارے یہاں مگر بے مقصد۔ اگر تحفے میں آپ کسی کی تعریف کر دیں، تحفے میں آپ دعا دے دیں، ہم دعا دینے میں بھی اتنی کنجوسی دکھاتے ہیں کسی کی حد نہیں۔ اگر آپ اپنے ملازموں کو دیکھیں نا، آپ کام کرنے والی ماضیوں کو اگر کچھ دے دیں تو وہ دیکھیں کتنی دعائیں دیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں نا، ختم ہی نہیں ہوتی ان کی دعائیں۔ مطلب ہم تو دعا بھی نہیں دے سکتے کسی کو تحفے کے اندر۔ اچھا، تحفے دینے والے کی تعریف بھی کی جائے گی، اس کے سامنے بھی کریں تعریف اور اس کے پیچھے سے بھی، لوگوں سے بھی کریں۔ اچھا، تعریف ایسے کہ ان لوگوں سے کری جائے گی جو برداشت کر دیں، یہ نہیں کہ مطلب کوئی برداشت ہی نہ کر سکے تو پھر نہیں کریں ان کے سامنے، بس یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے بھائی ان سے یہ تحفہ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے کام کرنے والے لوگ کام اچھا کر کر کے اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہم تعریف نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں ہی دیکھ لینا، ہم اپنے بچوں کی تعریف نہیں کرتے، ساس جو ہوتی ہے وہ بہو کی تعریف نہیں کرتی، بہویں ہوتی ہیں وہ اپنی ساس نندوں کی تعریفیں نہیں کرتی ہیں، حالانکہ وہ بہت کام آ رہی ہوتی ہیں۔ دونوں طرف سے ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سنت بھی ہے اور نبی کا طریقہ بھی ہے۔ اچھا، تحفے میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تحفے میں ایک تو رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا رسم و رواج بہت زیادہ ہو گئے۔ ہم تحفہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے رسم و رواج اتنے بنا لیے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے تو ہمارے یہاں تو بس یہی کام ہوگا۔ ہمارے شادیوں میں دیکھ لینا تحفے جو دیے جاتے ہیں، مطلب وہ ایک رسم کے طور پہ رسم اختیار کر گئے، رواج کے طور پہ۔ اب ہماری جو نیت ہوتی ہے نا وہ ایک رسم اور رواج کی رہ گئی ہے کیا، بلکہ منہ سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے، ہمارے یہاں دلہن جائے گی تو مٹھائی لے کے جائے گی، وہ مٹھائی ہی لے کے جاتی ہے۔ اب یہ کسی حدیث میں لکھ کر آ گیا کہ وہ مٹھائی لے کے جائے گی، اب یہ آپ نے ایک رسم بنا لی، اس کو ختم کریں، کچھ اور لے کے جائیں، کوئی فروٹ وغیرہ لے جائیں۔ اچھا، اور سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے نا وہ کس کا ہوتا ہے؟ تحفے کا سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے نا وہ گھر والوں کا ہوتا ہے، اور گھر والوں میں بھی سب سے پہلا حق والدین کا، پھر اس کے بعد استاد کا، پھر بہن بھائیوں کا، پھر رشتہ داروں کا، پھر پڑوسیوں کا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، دوسرے بھی خوش ہوں گے، دوسرے کو یہ احساس ہونا کہ اس نے میری کیئر کی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے نا۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کی کیئر کی ہے، اس کو یاد رکھا، تبھی تو آپ نے اس کے لیے گفٹ لیا نا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ کی نعمتیں بانٹنے سے جو ہے نا نعمتیں بڑھتی ہیں۔ تحفہ کیسے لیں؟ کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ کے چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہوتا ہے خوشی سے، اور لینے والے کا منہ ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ تحفہ واپس لے جاؤ اسے۔ ہوگا نا ہمارے معاشرے میں، دیکھوں گے ہر خاندان میں، ہر فیملیز میں ایسے لوگ ملیں گے جن کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے ان کے لیے کتنا بھی کچھ کر لو۔ تو آپ ان کو تحفہ، جب بھی آپ کسی کو تحفہ دیں تو تحفے لینے والے کا فرض ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، خوشی ہو۔ اس کے بعد جو ہے دعا دینی ہے۔ جب آپ تحفہ لے رہے ہیں نا تو بدلے میں دعا دیں اسی ٹائم پہ، بعد میں کوئی گفٹ دیجیے گا بدلے میں، لیکن اس ٹائم پہ آپ کو دعا دینی ہے۔ کیا؟ جزاک اللہ، بارک اللہ، جو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں۔ اس تحفے کو جو ہے خوشی سے قبول کریں، کیونکہ یہ نبی کا حکم ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ اگر آپ کو جزاک اللہ، بارک اللہ کہنے نہیں آ رہا تو شکر گزاری ہونی چاہیے، تاکہ دل سے جو ہے نا بخل نکل جائے۔ چلیں، آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، تحفے کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اچھا، تحفے میں آپ کیا کیا دے سکتے ہیں؟ ایک بات اور سن لیں، کوئی تحفے، اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ اس تحفے کو آگے بھی کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں تو اس پہ بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں نا کہ میں نے تو اس کو تحفہ دیا تھا، اب یہ میں نے اس کی بہن کے پاس دیکھا ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو کوئی سوٹ دیا، اب اس نے وہ سوٹ اپنی بہن کو یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کو آگے بڑھا دیا، اور وہ اس نے سلوا کے پہن لیا، اور اب وہ آپ نے دیکھ لیا،
اب آپ اپنی فیلنگ بتائیں۔ اب آپ تو 10 لوگوں کو بتائیں گی میں نے اس کو یہ گفٹ دیا تھا اور اس نے دیکھو آگے کر دیا، وہ تو پہن کے گھوم رہی تھی، اس کو میں نے یہ پرس دیا تھا یا اس کو جو بھی کوئی چیز دی تھی، جیولری وغیرہ جو بھی، تو یہ آپ کا برائٹ نہیں کیونکہ آپ نے تو گفٹ دے دیا۔ اب آپ نے جس کو تحفہ دیا ہے نا، اس کی مرضی وہ آپ آگے کسی کو بھی دے، آپ کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، کیونکہ آپ نے جس نیت سے دیا تھا وہ تو ہو گئی نا قبول، آپ کو تو اجر مل گیا۔ اب وہ جس کو دیا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرے، وہ چاہے اس کو پھینک دے، چاہے وہ اپنی ماسی کو دے دے، چاہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ آگے دے سکتے ہیں۔ تحفے میں وقت بھی دیا جا سکتا ہے، بیمار کو تحفے میں وقت دے دیں، کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس 1 گھنٹے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہو گیا۔ تحفے میں آپ مسکراہٹ بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ بھی سکھا سکتے ہیں آپ آگے کسی کو۔ مینرس بھی سکھا سکتے ہیں تحفے کے اندر، اللہ کے نبی نے تو ایسا ہی کیا تھا، آپ نبی کا طریقہ بھی سکھا سکتے ہیں، یہ بھی تحفہ ہے۔ اچھا مشورہ بھی تحفہ ہے، اچھی کتابیں دینا بھی تحفہ ہے، علم دینا بھی تحفہ ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ دین کا ہو، دونوں طرح کا جو علم ہے نا وہ تحفہ ہے۔ اچھا انداز، یہ بھی تحفہ ہے، آپ کا اچھے انداز سے کسی سے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں۔ تحفے کے حوالے سے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔